الحمد لله الذي يبدأ الأفلاق والأرضين والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين وعلى علماء أهل سنته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے جم کر بارگاہ رسالت مآب میں سارے احباب درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا معلم الکائنات وعلی آلک واصحابک یا مقصود الکائنات. حمد و ثنا کے بعد میرے نبی محتشم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آج آپ کے سامنے کئی چیزوں کو کوٹ کرنا ہے. یقیناً یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ بڑے بابرکت ہیں. ان کے اندر بہت سارے اعمال صالحہ جب بندہ بجا لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ بہت زیادہ شفقت و مہربانی فرماتا ہے. تو اسی حوالے سے میں نے کچھ چیزیں عرض کرنی ہیں. آپ یقیناً جانتے ہیں کہ بہت سارے حجاج کرام اس وقت حج کے لیے بھی رواں دواں ہیں. کئی وہاں پہنچ چکے ہیں. یقیناً ان کے لیے بھی وہ بڑی سعادت کی بات ہے. ان کے لیے بہت ایک اچھا موقع ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ بہت ساری نیکیاں وہ ادھر ہوتے ہوئے، وہاں پہ ہوتے ہوئے وہ بجا لاتے ہیں. لیکن جو وہاں نہیں گئے، جن کو وہاں جانے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، یہاں پہ موجود ہیں، تو یہاں پہ موجود ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس ان 10 دنوں کے اندر ایسے اعمال کا تحفہ سونے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جب ہم وہ پیارے اعمال ان 10 دنوں کے اندر بجا لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر بھی کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا. عام دنوں کے اندر نیکیاں کرنا اچھی بات ہے، لیکن کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں، کئی
لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جن لمحات کے اندر نیکی کرنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا جائے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا جائے اور اپنا نبی مانا جائے۔ یعنی توحید و رسالت کا اقرار کرنا، دل و جان سے قبول کرنا، یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ دوسری چیز میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، یہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ تیسرے نمبر پر حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ چوتھے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَالْحَجِّ، حج کرنا، یہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ اور پانچویں نمبر پر وصوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، یہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ تو یہ 5 جو چیزیں ہیں یہ اسلام کی بیسک ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں۔ تو حج کا مہینہ ہے، حجاج کرام جو خوش نصیب ہیں جو وہاں گئے تو وہ اسلام کے اس ایک ستون کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، جو چوتھے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حج کرنا۔ تو حج کرنا یہ اسلام کا ستون ہے۔ حج جو شخص کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ انعام فرماتا ہے، اکرام فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے فضیلت والا کام ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر عرض کی گئی، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور، ہر قسم کے گناہ سے پاک جو حج ہو، یہ حج کرنا بھی سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ تو یہاں سے حج کی جو فضیلت ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جو بندے حج کرتے ہیں ان کو صلہ کیا ملتا ہے، ان کو جزا کیا ملتی ہے، ان کو بدلہ کیا ملتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، مکی مدنی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، فرمایا ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک درمیان میں جو گناہ بندے سے سرزد ہو جاتے ہیں، ایک عمرے سے لے کر دوسرے تک یہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جو ان دونوں کے سنٹر میں بندے سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا جو حج مبرور ہوتا ہے یعنی ایسا حج جو گناہوں سے باز رہتے ہوئے کیا جاتا ہے، اللہ کے سونے نبی نے فرمایا جو ایسا حج کرتا ہے اس کی جزا، اس کا صلہ، اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا اس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے بدلے میں اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔
تو اس کا صلہ اور کوئی نہیں بنتا ہے، یہ اتنا اعلیٰ کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے حج مبرور کرنے والے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں الحجاج والعمار وفد اللہ، فرمایا جو حاجی ہوتے ہیں اور جو عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں اپنے قرب و جوار میں ظلم و زیادتی والی زندگی گزار کے، جبر و تشدد والی زندگی گزار کے، سود کا لین دین کر کے جناب سارے معاملات یہاں پہ گزار کے تو پھر بندہ چلا جائے حج کے لیے، ذرا سوچنا ہے ہم نے کہ ہم وہاں پہ جب پہنچیں تو ہمیں کم از کم اتنا سوچنا چاہیے یہ جو ہم نے کمایا ہے یا جو ہم پیچھے کر کے آئے ہیں کیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جو رقم ہم نے صرف کی ہے اور صرف کر کے ہم یہاں حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا خیال ہے یہ ساری کی ساری پاک ہے یا اس میں جناب بہت سارے لوگوں کا حق بھی ہے یا اس کے علاوہ جناب سود بھی ہے، کیا خیال ہے؟ یہ بات بھی ہم نے کبھی سوچی ہے؟ اگر نہیں سوچی تو سوچنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ بات سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے نہ ہو ہم جناب لوگوں کے حقوق ہڑپ کر لینے کے بعد وہ جو رقم ہمارے پاس جمع ہے ہم اس کے بل بوتے پہ یا اس کو خرچ کر کے ہم حج کرنے کے لیے جائیں یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں، ایسا حج بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، ایسا عمرہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ سمجھ آگئی نا؟ ہاں، تو ایسے نہ ہو کہ جناب وہ جیسے کہتے ہیں نا، مثال ہے کہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں بلی جناب 100 چوہے کھا کے حج کرنے کے لیے چلی گئی۔ ظلم، زیادتی، جبر، حسد اور جناب پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات کر کے، سود کھا کے لے دے کے سارے معاملات کر کے ہم اگر حج کرنے کے لیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے ایسے نے کون سی رقم صرف کی ہے اور پھر اس کے بعد یہ حج کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ ایسے بندے کو تو یہ چاہیے وہ اپنی اصلاح کرے اور اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ جناب وہ کم از کم اتنی حیا کرے کہ اب اللہ کے گھر میں حاضر ہونے والے ہیں، ہم نے جو پیچھا کیا ہے اس پیچھے جو کر کے آئے ہیں اس پہ جناب ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اور وہاں جا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے اللہ پاک سے بندہ، یا اللہ جو کیا ہے میں تیری بارگاہ سے التجا کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں تو مجھے معاف فرما دے، اور باقی جناب جس بندے کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، جس کا جو مال لوٹا ہے، جہاں جو جناب معاملات سود والے ہیں، ان سب سے اگر معافی مانگیں گے پھر حج بھی قبول ہے، عمرہ بھی قبول ہے۔ لیکن ویسے اگر اللہ کی بارگاہ میں وہاں جا کے جبین نیاز کو جھکا کے اگر رگڑتے رہیں گے، نہ عمرہ قبول ہوگا نہ حج قبول ہوگا۔ یہ ضمنی میں نے بات آپ کو کر دی ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، فرمایا جو حاجی ہوتے ہیں اور عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں جی؟ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور آقا کریم نے مزید ارشاد فرمایا ان دعوہ اجابہم، جب یہ حاجی یہ عمرہ کرنے والے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور اگلی بات میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِ اسْتَغْفِرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، یہ جب بخشش مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے ان کی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور اگلی بات جو ہمارے فائدے کی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فسلم علیہ، جس وقت تم حاجیوں سے ملاقات کرو نا تو ان پر سلام کرو، یعنی انہیں سلام کرو، اور وصافح، ان سے مصافحہ کرو، اور انہیں جی کہو۔ کیا فرمایا؟ جب حاجی حج کر کے واپس آئیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان حاجیوں کے ساتھ ملاقات کرو، اور ملاقات کرتے ہی ان کو یہ بتاؤ، عرض کرو، ان سے کہو کہ ہماری بخشش کے لیے دعا کرو،
جب بندہ اس طرح یہ دعا کرواتا ہے حاجی سے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ حاجی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے، رستے میں جا کے اگر کوئی بندہ ملے، ظاہر سی بات ہے گھر کی بات اس لیے کہی گئی کیونکہ گھر میں جب حاجی آ جاتا ہے پھر جناب کان میں بہت ساری باتیں ڈالی جاتی ہیں، بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہ پھر غیبتوں کے اندر جناب پڑ جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں داخل ہونے سے پہلے حاجی سے اپنی بخشش کی دعا کروا لیا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مغفور ہوتا ہے، وہ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ بخشا ہوا بندہ آپ کی بخشش کی دعا کرے گا، آپ کو بھی رب کائنات بخش دے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے، یہ روایت جو ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ تو آج کا جو اہم ٹاپک میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فرمایا جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر، یہ جو 10 دن ہے ذی الحج کے، یہ جو 10 دن ہیں ان دنوں کے اندر جب کوئی بھی بندہ اچھا عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان 10 دنوں کا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے۔ اللہ پاک ان دنوں کے اندر کیے ہوئے عمل سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو بندہ جہاد کرے تو اس کا اجر نہیں ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کا اپنا مقام ہے، لیکن جو ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ پاک کی بندگی کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہاد سے بھی زیادہ ان دنوں کی نیکیوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں وہ والا بندہ جو اپنا مال لے کے نکلا، جان بھی ساتھ ہے مال بھی ساتھ ہے، یعنی جان و مال دونوں کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، اور جناب جان بھی قربان کر دی اللہ کی راہ میں اور مال بھی قربان کر دیا، اس بندے کی تو علیحدہ ہی شان ہے۔ لیکن ویسے اس کے علاوہ باقی جو بندہ ویسے جہاد کے لیے جائے، واپس مڑ کے بھی آ جائے، مال بھی خرچ کر لے، فرمایا وہ بندہ ایک طرف، اور ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس کے نیک اعمال ایک طرف، ان 10 دنوں کے اعمال صالحہ جو ہے نیک کام ہیں، یہ اس جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ اللہ پاک کو پیارے ہیں۔ تو پتہ چلا ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ پاک کی یہ بہت زیادہ محبوب ہے اللہ پاک کو۔ تو ان دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ان دنوں میں مستحب کچھ کام ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں مستحب، لیکن جب ہم ان کو بجا لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے مہربانی فرمائے گا اور ہمارے اعمال سے محبت کرنے کے بعد ہماری بخشش فرما دے گا۔ پہلی چیز ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تکبیر بیان کرنا، اس کی تحمید حمد بیان کرنا۔ جو شخص ان دنوں میں اللہ پاک کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کتنا کرم فرماتا ہے، کتنی مہربانی فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کو ذرا محبت سے سماعت فرمائیں۔ یہ جو روایت ہے یہ کس سے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میں کوشش کروں گا مختصر لفظوں کے اندر میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں بتاتا جاؤں تاکہ کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ ہو۔ تو روایت کس سے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما علی الارض یقولو، فرمایا زمین پہ بسنے والوں، اے زمین پہ چلنے والوں، زمین کے باسیوں سماعت فرماؤ، کوئی بھی بندہ
جب لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ والے کلمات زمین پہ چلنے والا کوئی بھی بندہ پڑھتا گئے، اے آقا کریم جب بندہ اس کا ورد کرے کیا صلہ ملتا ہے، کیا ثواب ملتا ہے، کیا اجر ملتا ہے، کیا جزا ملتی ہے؟ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا کفرت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، فرمایا جو بندہ یہ والے کلمات پڑھتا گئے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ والا ورد جو بندہ کرتا ہے، آقا کریم نے فرمایا اگر ایسے بندے کے گناہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا ادلکم علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ، صحابی رسول عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے مجھے سننے والو، میری گفتگو سماعت فرمانے والو، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ تمہیں دوں کہ نہ دوں؟ کہنے والوں نے کہا جی ہاں جناب دے دے۔ فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے ہم تو یہ سمجھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کوئی معمولی معاملہ ہے، معمولی ورد ہے، لیکن یہ صحابی رسول فرماتے ہیں یہ کوئی عام خزانہ نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول کریم احمدی مجتبی حضرت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کے جرمٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا ایعجز احدکم ان یکسب الف حسنۃ، فرمایا او میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات سے عاجز ہے کہ وہ 1000 نیکی کما لے؟ کتنی نیکی ہیں جی؟ 1000 نیکی۔ پھر آگے میں چلتا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ 1000 نیکی کما لے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام موجود تھے، تو میرے آقا کریم کے غلاموں میں سے ایک غلام نے عرض کی کیف یکسب احدنا الف سنۃ، اے اللہ کے نبی ہم میں سے کون ایسا ہوگا کہ جو 1000 نیکی کما لے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا یصبح احدکم مئۃ تسبیحۃ، فرمایا او میرے غلام جو بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، یعنی سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، آپ بھی مل کے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ فرمایا جو بندہ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 1000 نیکی لکھ لے گا۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکی نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا گئے وَتَحُطُّ عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، سرکار مدینہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہ والا ورد جو بندہ کرتا گئے اس کے 1000 چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ارے یہ والا وظیفہ وہ والا وظیفہ ہے، ہم گاڑی چلائیں تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ، ہم بیٹھے ہوئے تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ، ہم جناب والا دوستوں کے پاس ہے تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ، جناب والا عورتیں اگر گھروں کے اندر کام کاج کرتی ہیں وہ کام کاج کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتی ہیں سبحان اللہ۔
ارے ہم رستے پہ جا رہے ہوں، رستے پہ جاتے جاتے بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ، واپس پلٹتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ، کام کرنے والا جناب والا مزدور کہیں کام کر رہا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ، فارغ بیٹھا ہوا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ۔ ارے یہ والا وظیفہ وہ والا وظیفہ ہے کہ جو چلتے پھرتے لیٹے ہوئے بھی ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اے آقا کریم علیہ السلام کی امتیوں، اپنا آج کے بعد ہم نے معمول بنا لینا گے کہ ہم ہر روز کم از کم 100 مرتبہ اللہ کو سبحان کہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں۔ جس وقت ہم اللہ کو سبحان کہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں 1000 نیکی عطا فرمائے گا اور ہمارے 1000 گناہوں سے درگزر فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سبحان کہتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا رہتا گے، اللہ کو پاک کہتا رہتا گے، تو یقین کامل رکھتے ہوئے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو رب کو پاک کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کی مصیبت و پریشانی سے پاک کر دے گا۔ ایسے بندے کو اللہ پاک ہر قسم کے آفات و بلیات سے پاک کر دے گا۔ ایسے بندے کے دل کو کدورتوں سے، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، ساری چیزوں سے پاک کر دے گا جو اللہ کو پاک کہتا رہے گا، سبحان اللہ کہتا رہے گا۔ تو میرے موضوع میں سے سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ان 10 ایام کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، سبحان اللہ کہنا یہ بھی اللہ کا۔ میں موضوع سے آپ کو پتہ ہے ہٹتا نہیں ہوتا، وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے میرے پاس۔ تو تسبیح و تقدیس، اللہ کا ذکر کرنا ان 10 ایام کے اندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ دوسرا عمل جو اللہ پاک کو ان 10 ایام میں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ کیا ہے جی؟ اونچی آواز سے بولے کیا ہے؟ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں مکی مدنی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ، اور سبحان اللہ دی فضیلت تے ہونی سنی ہے نا، ہون تے جناب کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اچھی آواز نال آتے سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی بھی نسل کا، کسی بھی قبیلے کا، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کہیں بھی جناب موجود ہو، فرمایا جو یوم عرفہ کو روزہ رکھے گا، آقا کریم فرماتے گئے مجھے اللہ پاک کی ذات پہ امید ہے کہ یوم عرفہ کو روزہ رکھنے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال قبل کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور صرف اتنی بات نہیں ہے، میرے آقا کریم نے مزید اگلا اسٹیپ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک تو پہلے 1 سال جو گزر گیا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، 1 سال بعد میں جو آنے والا ہے، جو بندہ یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال بعد کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ 1 سال پہلے کے گناہ معاف، 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنت۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر
عبادت کرتا ہے اور عبادت کے طور پہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک روزے کے بدلے میں دن 10 ہیں، دن کتنے 10، ان میں جو ایک روزہ اگر کوئی رکھے، ایک دن میں کوئی روزہ رکھے ایک، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ جڑا بندہ جناب پھر 10 روزے رہے تھے 10 سال دا ثواب مل سی، کتنی بڑی جناب نیکی والی گل ہے کہ نہیں، ثواب والی گل ہے کہ نہیں۔ اور آگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جو ان 10 دنوں کے اندر قیام کرتا ہے، یعنی نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر یا رات میں، بلکہ قیام کی بات ہے تو رات کی بات ہے، فرمایا رات میں جو بندہ ان 10 دنوں میں قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو لیلۃ القدر جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کا ثواب کتنا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر ایک ہوتی ہے لیکن اس ایک کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ 1000 مہینے کے ثواب۔ جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر جاگ کے رب کو راضی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے میں پوری لیلۃ القدر کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں جی گلاں چنگی ہیں کہ نہیں ہیں؟ عمل والی ہیں نا، آسو جی اتنے کم ہیں کون کرسی باقی دنیا سے ہے نا، میرا کام ہے آپ کو بات بتانا، باقی سب احباب جس کو جو جہاں جہاں توفیق ہوگی تو یقیناً عمل کریں گے۔ ساتھ جناب میرے کھاتے میں بھی ہو سکتا ہے نیکیاں لکھی جائے، اگر آپ عمل کریں گے تو یقیناً لکھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو پہلی چیز میں نے آپ کو کیا بتائی ہے، اس مہینے میں تسبیح و تقدیس بیان کرنی ہے، اس کے حوالے سے میں نے روایات عرض کر دی۔ دوسری چیز، اس مہینے کے ان 10 دنوں کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز، ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی نواز دیتا ہے۔ اور کتنا نوازتا ہے؟ مکی مدنی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محشر کا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ آج کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن ذرا سوچیں، محشر کا میدان ہو، محشر کا دن ہو، اور جناب ساری اگلی پچھلی مخلوق ساری جمع ہو، اور وہاں یقیناً ہر بندہ یہ بات سمجھے گا کہ بس جناب اب کس وقت ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اور یقیناً اب بھی اگر تھوڑا سا بندہ اپنے قلوب و اذہان کی طرف توجہ دے، اپنے گریبان کی طرف جناب دیکھے ذرا، پھر سارا اگلا پچھلا سمجھ آ جاتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں، ابھی سمجھ آ رہا ہے۔ تو خود سوچے، محشر کا میدان ہوگا، محشر کے میدان میں سب اگلے پچھلے بڑے چھوٹے ہر طرح کی مخلوق وہاں پہ موجود ہوگی، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر نسل، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا وہاں موجود ہوگا۔ تو اس محشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوقات کو ایک میدان میں جمع فرما دے گا۔ کیا کرے گا جی؟ جمع فرما دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس محشر کے میدان کے اندر فَيُنَادِي مُنَادٍ فَيَقُولُ، ایک پکارنے والا پکارے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، پکارنے والا جناب اونچی آواز سے ندا دے گا، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہوگا۔ اعلان کیا کرے گا؟ وہ اعلان کرے گا، اَيْنَ الَّذِي كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ارے محشر کا میدان سجا ہوا ہے، سارے چھوٹے بڑے وہاں موجود ہیں، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر نسل کے لوگ موجود ہیں۔ ان سارے لوگوں کی موجودگی میں اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ وہ اعلان کیا ہوگا؟ وہ اعلان یہ ہوگا، اے یہاں محشر کے میدان میں جمع ہونے والوں،
تم میں سے وہ والے بندے جن کے پہلو بستروں سے دنیا کے اندر الگ رہے، یعنی جو بندے راتوں کو ٹوٹ کے اللہ کو راضی کرتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، اللہ کے آگے آوزاری کرتے رہے، اللہ کے آگے جبین نیاز کو جھکائے رہے، اللہ کے آگے جناب والا اپنی عاجزی پیش کرتے رہے، بستروں کو جناب والا انہوں نے چھوڑے رہا۔ اے محشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والوں، آپ کہاں پہ ہو؟ یہ ندا دی جائے گی، یہ آواز پکاری جائے گی۔ اے مسلمان سوچ تو صحیح، آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے گے، میں شاید یہ سوچوں کہ جناب میں وہاں نہیں ہوں گا، یہ بات غلط ہے۔ آپ شاید یہ سوچیں ہم وہاں نہیں ہوں گے، آپ میں سے ہر بندہ وہاں موجود ہوگا، میں بھی وہاں موجود ہوں گا۔ الغرض ساری کائنات کے سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ پکارنے والا پکارے گا، اوے بستروں سے الگ رہنے والوں، بستروں سے دور رہنے والوں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو راضی کرنے والوں، جس وقت یہ ندا ہوگی، جس وقت یہ ندا ہوگی، یہ اعلان کیا جائے گا، فَيَقُومُونَ، میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کو مناتے رہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی حضور قیام کرتے رہے، یہ والے لوگ سارے کے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، سارے کے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات اگلی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، لفظ بولے، فرمایا وَهُمْ قَلِيلُونَ، فرمایا یہ جو ہوں گے نا محشر کے میدان میں اعلان کے بعد اٹھ کے کھڑے ہونے والے، فرمایا یہ تھوڑے سے ہوں گے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے عقیدے کے لحاظ سے میرے آقا کریم علیہ السلام موجود ہیں مکہ یا مدینہ میں، سرکار کے علم بھی سمجھے ذرا، اعتراض کرنے والے جو ہیں ان کے پڑھچے اڑانے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ سرکار کا علم سمجھیں، سرکار ہیں مکہ یا مدینے میں، سرکار فرماتے ہیں محشر کے میدان میں اعلان ہوگا، اور اس اعلان کے بعد راتوں کو جاگنے والے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ تھوڑے ہوں گے۔ یہ مستقبل کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ اتھا جبریل امین دے آنے دا ذکر ملتے کسی جگہ نہیں، یہاں اس روایت میں جبریل امین کے آنے کی بات نہیں، تو پتہ چلا سنیو میرا اور آپ کا یہ جو عقیدہ ہے، اللہ پاک نے اپنے سونے نبی کو علم غیب دیا ہے، یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ تو میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، وقت تھوڑا ہے، ٹاپک میرا یہ نہیں ہے، جب ٹاپک رکھا تو انشاءاللہ وہاں پھر موضوع پہ مزہ آئے گا۔ تو بہر صورت میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بستروں سے علیحدہ رہنے والے ہیں نا، یہ تھوڑے ہوں گے۔ یہ تو بات وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو پتہ ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو وہ کب بتا سکتا ہے کون کتنا ہوگا کہاں ہوگا؟ تو پتہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم دیا آپ کو۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ قَلِيلٌ قَلِيلٌ قَلِيلٌ، وہ تھوڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فرمایا یہ جو اپنے بچھونوں سے دنیا کے اندر الگ رہ گئے، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہ گئے، اور سننے والوں سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے راتوں کو اٹھ کے اللہ کو راضی کرنے والے محشر کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب ان سب کو جنت عطا فرمائے گا۔ ان سب کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو تھوڑا سا جناب سستی کرتے ہیں نا، ذرا وہ بندے سوچے۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم یؤمر بسائر الناس الی الحساب، ان کو پہلے جنت میں بھیج دیا جائے گا بغیر حساب و کتاب کے، لیکن اس کے بعد جو بندے ہوں گے ان کو حساب و کتاب کی طرف لے جایا جائے گا، ان کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ آج ہم سوچیں اگر ہمارا کسی نے حساب و کتاب لینا ہو تو ہر بندہ سمجھتا ہے کون کیا ہے۔ ہاں جی گڈی دے حساب کے نو ہے نا، ذرا پرائے نا، ذرا تو دس نا کتنا خرچ کیتے تھے، کتنے کمائے تھے، کے کیتا ہے۔ اور بھائی چھوٹے بھائی نہیں، اگر جناب حساب دینا ہو
کپ کپی تاری ہو جاتی، بڑا بھائی ہے جناب میں کیا حساب دوں گا، کیسے دوں گا؟ ارے یہ دنیا ہے دنیا، اس میں بھائی کو حساب دیتے ہوئے ہم کتراتے ہیں، شرماتے ہیں، نہیں دے پاتے ہیں۔ ارے وہ رب کی بارگاہ ہے، قیامت کا میدان سج جائے گا، ساری اگلی پچھلی مخلوق جمع ہوگی، ہاں مقتدی بھی ہو سکتے، امام بھی ہو سکتے، پردے ڈالنے والے بھی ہوں گے اور پردے اٹھانے والے بھی ہوں گے، باتیں کرنے والے بھی ہوں گے، نہ کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو وہاں اس محشر کے میدان میں ہمیں وہاں میزان کی طرف لے کے جایا جائے گا، تو خود سوچو مسلمانوں، کیا خیال ہے ہمارے عمل اس قابل ہیں کہ ہم وہاں اس محشر کے میدان میں کامیاب ہو جائیں؟ سوچیں سر، اپنے من کی طرف ذرا دیکھیں، اپنی طرف دھیان کریں، غور کریں، تفکر تدبر کریں، ہمیں کون سے ایسا بندہ ہے جو 100% صحیح امتحان دے کے پاس ہو جائے؟ تو وہ محشر کے میدان ہے، جس وقت اللہ پاک کہے گا نا، ہاں آج کس کی بات چاہیے، لمن الملک اليوم، وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے وزراء، امیروں، افیسروں اور دنیا داروں، تم کہتے تھے ہم بادشاہ ہیں، فرمایا آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بات چاہیے؟ بس سارے چپ ہو جائیں گے، سب کو سانپ سونگھ جائے گا۔ آج دنیا پہ اپنا سکہ جمانے والے بھی گم ہو جائیں گے، لیکن محشر کے میدان میں رب خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اللہ فرمائے گا بادشاہی میری ہے ہمیشہ والی۔ تو بہر صورت محشر کے میدان میں کامیاب کون سا بندہ ہوگا جو راتوں کو اٹھ کے رب کو منائے گا؟ تو ان 10 دنوں کے اندر جو بندے بستروں سے الگ رہتے ہیں، رب کو مناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن انہیں بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک ہے اللہ پاک کے عدل کا معاملہ، اور ایک ہے اللہ پاک کے فضل کا معاملہ۔ اگر میزان کی طرف ہمیں لے جایا گیا، اللہ نے عدل کیا، تو ہمارے کھاتے کچھ بھی نہیں بچے گا، سمجھ آئی نا؟ ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا عدل کریں تے، عدل کریں تے تر تر کمبن، اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اے رب قدیر تیری بارگاہ کے اندر التجا ہے، محشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ جناب والا بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، نفسا نفسی کی کیفیات ہوگی۔ اے اللہ تیرے حضور التجا ہے، اس کیفیت کے اندر، ان لمحات کے اندر ہماری اوپر کرم فرمانا، ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ نہیں بلکہ ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ فرمانا ہے۔ کون سا معاملہ فرمانا ہے جی؟ فضل والا۔ تو نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ان 10 دنوں کے اندر خصوصاً کہ اللہ پاک کو اٹھ کے رات کے وقت منایا جائے، نوافل پڑھے جائیں، اور اس کے علاوہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ان 10 دنوں کے اندر، باتیں تو بہت ساری یقین کریں بڑی لطف والی ہیں، لیکن ٹائم وہ سامنے لگا ہوا ہے۔ تو برصورت ایک آخری بات اور بڑی اہم بات اس وقت کی ضرورت، میرے آقا کریم علیہ السلام نے کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یہ روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے کا حق کس کا ہے، کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیا جائے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا اموں کا، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ پھر سوال کی گئی یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیا جائے؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا گیا، پھر جواب دیا گیا ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ آج تو ہم کہتے ہیں ماں ہے، ایسے تو پتہ ہی کوئی نہیں، ایسے تو آنا ہی کوئی نہیں، اور نہیں نوجوان یہی ماں ہے جس نے بچپنے سے تجھے پالا ہے۔ اگر تجھے نہ پالتی، گندگی میں
مر جاتا تو۔ اسی ماں نے جس کو آج تو ان پڑھ کہہ رہا ہے، آج جس ماں کو جاہل کہہ رہا ہے، جس ماں کے بارے میں آج یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، میں نے کہا یہی وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، آج بولنے کے قابل تم ہوا ہے، نہیں تو گندگی میں چھوڑ دیتے یہ والدین تو جناب سانس بھی نہ لیتا، مر ہی جاتا۔ اس واسطے والدہ کی خدمت کرنی چاہیے۔ 3 دفعہ سوال ہو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ پھر صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ، اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے 4تھی مرتبہ جواب ارشاد فرمایا ثم ابوکا، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیو نال بھی سیاست کر رہے ہیں۔ سچی گل ہے، سیدھی سی گل ہے، سمجھ دو کہ نہیں سمجھ دو؟ بات نہیں صحیح سکے پتہ ہے یار، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ وہ باپ اگر جاہل نہیں اجہل ہے، یعنی جاہل سے بھی بڑا درجہ ہوتا ہے اجہل کا، وہ بھی اگر ہے تو پھر بھی اے بچے تو سوچ کہ تو دین اسلام کے معاملات جو بتائی ہوئے والدین کے ساتھ کرنے والے، کیا وہ سر انجام دے رہا ہے یا والدین کو ڈی گریڈ کرتا چلا جا رہا ہے؟ تو الغرض ان 10 دنوں کے اندر جہاں اور نیکیاں ہیں وہاں ایک نیکی یہ بھی ہم نے کرنی ہے، اپنے والدین کو چاہے والد ہو والدہ ہو راضی کرنا ہے۔ جس تے والدین دنیا تو چلے گئے نا پھر بھی آسانی، جس تے تھوڑے جن ناراض ہو کے بھی چلے گئے، کسی موقع تک گل ذہن میں چاندی نے جو فلانے ٹائم ہوتا ہے جناب والدین دی گل نہ سی منی ہے نا، راضی کرنا چاہتے ہیں۔ علماء نے باقاعدہ لکھا ہے قبر پہ چلے جاؤ، جا کے عاجزی کے ساتھ انہیں تحفہ بھی پیش کرو، ایصال ثواب کرو، اور ایصال ثواب کر لینے کے بعد وہاں سے عرض کرو امی جی ابو جی میرے کو غلطی بہت بڑی ہو گئی ہے، ماں معاف کر دو نا، وہ معاف فرما دیں گے۔ تو برصورت ان 10 دنوں کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے رزق بڑھ جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو جائے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے، اس کے لیے میں آخری بات اور بڑی اہم اور بڑی ضروری بات، جو یہ چاہتا ہے رزق زیادہ ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ عمر میں اضافہ ہو جائے، برکت پیدا ہو جائے عمر میں، تو فرمایا بس ایک ہی کام کرنا ہے، وہ ایک کام یہ ہے او بندے تیری روزی میں برکت دینا میرا کام ہے، تیری عمر میں اضافہ کرنا میرا کام ہے، صرف تو نے ایک کام کرنا ہے، تو نے اپنے خیش و قرب رشتہ داروں قریبی پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ جب تو ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا میں رب تیری روزی کو بھی بڑھا دوں گا، تیری عمر میں بھی اضافہ فرما دوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔